الرحمن الرحیم مشکات ثانی کا سبق نمبر 36 باب العمل فی القضاء والخوف منہ۔ اس باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قضاوت کا جو کیا ہے عہدہ ہے، اس میں عمل کرنا، کام کرنا صحیح طرح کیسے کیا کرے گا، یہ کام سر انجام دے گا۔ اس عہدے کے جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، جو ذمہ داریاں ہے، وہ کیسے سنبھالے گا، شرائط وغیرہ جو رولز ہے اس کے، اس پر عمل کرنا، والخوف منہ، اور اس میں کوتاہی کرنے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ الفصل الاول عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قول سے کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا کہ قاضی کے لیے یہ رول ہے، یہ قانون ہے، یہ ادب کہ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کہ کوئی حاکم قاضی دو شخصوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ حالت غضب میں ہو، یا زیادہ بھوک لگی ہو یا زیادہ پیاس لگی ہو، پہلے کیا کرے حاجت پوری کر دے، یا جو کیا ہے حالت میں اطمینان نہیں ہے، اضمحلال کی حالت ہے، اس سے پہلے نکلے پھر فیصلے دے۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصواب، جب حاکم قاضی کو یہ فیصلہ کرے خوب محنت کے ساتھ اور صحیح طرح کرے، فلہ اجران، دو ثواب ملیں گے۔ واذا حکم فاجتہد واخطا، جب کہ کیا کرے حاکم فیصلہ کرے، اجتہاد وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے، مسائل وغیرہ نکالنے کی ضرورت ہو، اس میں ذرا غلطی کر جائے، وقت فلہ اجر واحد، پھر بھی ایک اجر اس کو ملے گا۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتی من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین، جو شخص قاضی بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، تو وہ چھری چاقو کے بغیر ذبح ہوا۔ کیا مطلب مردہ کی طرح ہے کہ وہ اپنی خواہشات و تعلقات و سرپرشات وغیرہ کو لے کر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ اسے حق کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ گواہی کے ذریعے سے صحیح ثابت ہو جائے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، وہ کسی جانب کو اپنی طرح سے ترجیح نہیں دے سکے گا۔ مطلب ہے کہ یہ جو عہدہ ہے مشقت والا عہدہ ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتغى القضاء وسأل، جو شخص قضاوت چاہے اور اس کو طلب کرے، اس کے لیے زور لگائے، وکل لنفسہ، اس سے اللہ کی مدد اٹھائی جائے گی، بس خود کی طرف سے فرد ہو جائے گا۔ ومن کرہ علیہ، جس کو یہ عہدہ نہ چاہ کہ دیا جائے، ان چاہے لے لے، انزل اللہ علیہ ملکا یسدد، والا اس کی مدد فرشتے کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کو سیدھے فیصلوں پر لگا دیتا ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ عن بریدہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاة ثلاثة، قاضی حاکم تین قسم کے ہیں، واحد فی الجنہ، ایک جنت جائے گا، واثنان فی النار، دو جہنم جائیں گے۔ فاما الذی فی الجنت، جو جنت جائے گا، یہ وہ قاضی ہوتا ہے کہ فرجل عرف الحق فقضى به، حق کو جان کے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ ورجل عرف الحق فجار فی الحکم فهو فی النار، دوسرا وہ قاضی ہے جو جہنم جائے گا کہ جو حق کو جان کے بھی ظلم کے ساتھ فیصلہ کرے، وہ جہنم جائے گا۔ ورجل قضى للناس علی جہل، یہ وہ قاضی جو جہالت میں فیصلے دے، حق معلوم نہ ہو، بس جس جانب چاہے مرضی کے مطابق کر لے، فهو فی النار، وہ بھی جہنم جائے گا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ، کوئی شخص مسلمانوں کا جو قضا والا عہدہ ہے وہ طلب کر لے یا تک کہ حاصل کر لے، ثم غلب عدلہ جورہ، پھر اس کا عدل زیادہ رہا ظلم پر، فلہ الجنہ، اس کو جنت مل جائے گی۔ ومن غلب جورہ عدلہ، اگر کسی کا ظلم عدل سے زیادہ رہا، فلہ النار، وہ جہنم جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث الى الیمن، معاذ صاحب کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
یمن کی طرف بھیج رہے تھے، قلت اس سے یہ پوچھا کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، جب کوئی فیصلہ درپیش ہو کیسے فیصلہ کرو گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذرا چھان بین کر لی۔ قول اس نے کہا جواب میں کہ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہوگا وہی کروں گا۔ قول پھر پوچھا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر قرآن کریم میں صریح طور پر کوئی حکم نہ مل سکے کیا کرو گی؟ قول آگے فرمایا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث تو ہے نا، یہ بھی وہی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر کوئی حادثہ نازلہ ہو اس کے متعلق حدیث نہ ملے کیا کرے گی؟ قول اجتہد رأی ولا آلو، خوب جو ہے کوشش کر کے اجتہاد و قیاس سے کام کروں گا، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ قول فرمایا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ روی کہتے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، اس کی سینے پر تصویب اور برکت پہنچانے کے لیے کہا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، شکر اس خدا کا جس نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی کہ ایسے کام اور فیصلے کرے جس کو رسول پسند کرتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے کہتے بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن قاضیا، آپ علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ ترسلنی وانا حدیث السن، آپ مجھے بھیج رہے ہیں لیکن عمر کے اعتبار سے اب میں کیا ہوں، کم و کم سن ہوں، عمر رسیدہ نہیں ہوں، ولا علم لی بالقضاء، اور قضاء کے فیصلوں کا تجربہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ علم نہیں ہے معنی یعنی یا تو کیا کہہ رہا تھا کہ ان باتوں کا زیادہ تجربہ علم وغیرہ نہیں۔ فقال فرمائے ان اللہ سیہدی قلبک، اس کے لیے پریشان مت ہو، اللہ آپ کی دل کی رہنمائی فرمائے گا۔ کیا معنی تمہارے دل کو سیدھے الہامات کرے گا، صحیح طرح کی باتیں آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ وَيَثَبِّتْ لِسَانَكَ، تمہاری زبان بھی مضبوط کر دے گا۔ اذا تقاضى الیک رجلان، کچھ آداب اس کے یہ ہیں اصول کی، جب آپ کے پاس دو آدمی دو خصم ہو فیصلہ لے کر آئے، فلا تقضي للاول، پہلے کا فیصلہ مت کرنا، حتی تسمع کلام الاخر، دوسرے کا بھی سن لے، دونوں کا کلام سننا ہاں کہ ہاں، فإنه أحرى يتبين لك القضاء، یہ زیادہ لائق ہے، اس سے آپ کے سامنے فیصلہ زیادہ واضح ہو جائے گا، صحیح طرح کر پاؤ گے۔ قولوا کہ فما شککت فی قضاء بعد، اس کے بعد مجھے کسی بھی فیصلے میں مشکل یا شکایت وغیرہ یا شک پیش نہیں آیا۔ رواہ الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ وسنذکر حدیث ام سلمۃ انما اقضی بینکم برأیی فی باب الاقضیۃ والشہادۃ ان شاء اللہ تعالی۔ الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا ما من حاکم یحکم بین الناس، جو بھی حاکم لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، الا جاء یوم القیامۃ وملک آخذ بقفاہ، جب قیامت کو آئے گا تو ایک فرشتہ اس کو گدی سے بالوں سے پکڑ کے لائے گا، ثم یرفع رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف اس کا سر اٹھائے گا، فإن قال القہ، اگر اس کو کہہ دے کہ پھینک دو اس کو، القاہ فی مہوات، اس کی اسی ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دے گا وہ فرشتہ، 40 خریفا، جس کی تہ تک 40 سال لگیں گے۔ رواہ احمد بن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا آپ علیہ السلام، لأتین علی القاضی العدل یوم القیامت، قاضی جو عادل ہونا اس پر قیامت کے دن اسی حالت ہے، یہ یتمنا کہ وہ یہ کاش اور افسوس کرے گا کہ کاش کاش آئے ہے میرے افسوس، انہ لم یقض بین اثنین فی تمرۃ قط، کہ میں دو آدمیوں کے بیچ کبھی کھجور کے برابر کی چیز کبھی فیصلہ نہ کرتا، کن غم میں پڑ گیا۔ رواہ احمد۔ وعن عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مع القاضی ما لم یجر، جار یجور من ظلم کرنا، قاضی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی جب تک وہ جور ظلم نہ کرے، فیضا جارہ، جب ظلم کرے، تخلی عنہ، تو مدد اٹھ جاتی ہے۔
ولزم الشیطان، اور پھر اس کا پیچھے شیطان کر دیتا ہے، شیطان اس کو لگ جاتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ وفی روایت پیدا جارا وکلہ یا وکلہ الی نفسی، پھر اس کو اکیلے چھوڑ دیتا ہے۔ وعن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان مسلما و یہودیا اختصما الی عمر، ایک مسلمان تھے اور ایک یہودی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آئے، پر الحق للیہودی، تو عمر سے نے دیکھا کہ حق یہودی کا بن رہا تھا، فقضى له عمر به، اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ فقال له الیہودی، یہودی نے کہا واللہ لقد قضیت بالحق، آپ نے حق کا فیصلہ کیا۔ فضربه عمر بالدر، عمر سے انہیں سے درہ لگایا۔ وقال کہ ما يدرك، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے حق کا فیصلہ کیا؟ فقال الیہودی، یہودی نے کہا کہ واللہ ان نجد فی التوراۃ انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملک، ہم نے تورات میں دیکھا ہے نا کہ جو بھی قاضی جب حق کا فیصلہ کرتا ہے نا، اس کے دائیں ایک فرشتہ ہوتا ہے، وان شمالی ملک، اور بائیں بھی فرشتہ ہوتے، یسددانی ہی، اس کی تسدید و تصویب کرتے ہیں، درستگی کی طرف لے جاتے ہیں، ویوفقانی للحق، اور حق کے لیے جو سہولت کے اسباب الخیر ہوتے ہیں اس کے لیے میسر کر دیتے ہیں، مادام مع الحق، جب تک قاضی حق پر ہو۔ فإذا ترک الحق، جب حق چھوڑ دے، ظلم وغیرہ کرے، زیادتیہ کرے، عارا جا و ترکہ، تو فرشتے اس کو چھوڑ کر چڑھ جاتے ہیں، اس کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں۔ رواہ مالک۔ وعن ابن موہب ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قول لابن عمر، ابن موہب سے روایت کرتے کہ عثمان غنی سے ابن عمر سے سکھا کہ اقضی بین الناس، لوگوں میں آپ فیصلہ قبول کیجئے، قاضی کا جو عہدہ ہے لے لیجئے۔ قول اس نے کہا اتعافینی یا امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین، کیا آپ مجھ پر رحم کرو گے، عافیت میں مجھے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ قول کہا کہ وما تکرہ من ذلک، تمہیں کیا برا لگ رہا ہے اس میں؟ وقت کان ابو کی یقضی، آپ کے ابا جان صاحب بھی کیا کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ قول اس نے کہا کہ لأنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتی سنا تھا کہ من کان قاضیا فقضى بالعدل، کہ اگر کوئی قاضی ہو عدل کے فیصلے کرے، فبالحری ینقلب منہ کفافا، یہ اس کے لائق ہے کہ وہ لوٹ جائے برابر سرابر کے ساتھ، کیا منع، اس پر کوئی بوجھ ذمہ داری وغیرہ نہیں آئے گی۔ فمارا جو بعد ذالک، پھر اس کے بعد اگر وہ کیا کرے، مطالبہ کرے قضا کا، تو اس پر کیا نہیں ہوگا، کچھ بوجھ نہیں ہوگا۔ فما راجعہ بعد ذالک، پھر عثمان غنی صاحب نے اس سے مطالبہ نہیں کیا اس کا، کیونکہ اسے لگا نا کہ اس بات سے دور رہنا چاہ رہا ہے۔ رواہ الترمذی فی روایت رزین عن نافع عن ابن عمر قال لعثمان، عثمان غنی صاحب کو جواب میں کہا کہ یا امیر المؤمنین لا اقضی بین رجلین، میں دو آدمیوں کے بیچ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ قال فإن اباک کان یقضی، آپ کے ابا جان کر دیتے۔ فقال ان ابی لو اشکل علیہ شیء، میرا ابا جان کے لیے اگر کوئی بات مشکل ہو جاتی نا تو سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ سے دریافت کرتے۔ ولو اشکل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اگر آپ علیہ السلام کے لیے کوئی مسئلہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا تو سأل جبریل علیہ السلام، جبریل کے واسطے اللہ سے دریافت کرتے۔ وإنی لا اجد من اسألہ، اور میرے لیے ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے کیا کرے، اطمینان پہنچائے یا اس سے میں کچھ پوچھ سکوں، میرے لیے کوئی سہارا نہیں۔ وسمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا تھا کہ من عاذ باللہ فقد عاذ بعظیم، جو اللہ کی زر پناہ مانگے اس نے عظیم ذات کی پناہ طلب کی، لہذا اس کو پناہ دینا چاہیے۔ وسمعتہ یقول، میں نے آپ کو فرماتی سنا تھا کہ من عاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کی زر پناہ مانگے اسے پناہ دو، اسے مت چھیڑو۔ وانی اعوذ باللہ ان تجعلنی قاضیا، آپ کو میری درخواست ہے کہ قاضی بنانے سے مجھے بچائے۔ فاعفاہ، تو اس کو عافیت میں کر دے گا۔ وقال لا تخبر احدا، پھر یہ بات کیا نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں، مانا دوسرے کو ذات حضرات بھی ایسا چھوڑ دیں گے نا تو پھر کیا کریں گے، چلو میں تو ذاتی طور پر اسے نہیں پسند کرتا۔ باب رزق الولاۃ و ہدایاہم، ولات ولی الامر، قاضی عہدے والے، قضاء عہدے والے، یا دوسرے جو مناصب یا اور جو عہدے ہیں حکومت کے، ان کے جو ہدایہ وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگ دے دیتے ہیں رشوت کے طور پر، اور جو تنخواہ وغیرہ ہوتی ہیں، انہی کے متعلق مسائل ہے۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا میں اوتیکم ولا امنعکم، میں تمہیں کیا نہیں کرتا، نہ کچھ دیتا ہوں اور نہ کچھ روکتا ہوں، یعنی اس طور پر میں کسی کو نہیں دیتا کہ میرا کسی کی طرف میلان ہو جائے، اگر کسی سے روک لوں تو میری ذاتی کوئی بات ہوتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، ازو حیث امرت، جہاں دینے کا حکم ہوتا ہے بس اسی جگہ دے دیتا ہوں اور انہی کو دے دیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ وان خولۃ الانصاریہ قالت، صاحبہ روایت کرتی ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان رجالا، کچھ لوگ یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، اللہ کے مال میں نہ حق گھس جانا چاہتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسا کرنے سے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ رواہ البخاری۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر سے خلیفہ بنے، قول تو لوگوں سے کہا، لقد علم قومی، لوگوں کو معلوم ہے، ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤنت اہلی، کہ میں جو کام کاج کرتا تھا، جو کسب وغیرہ حرفت وغیرہ میں کرتا تھا، وہ میرے گھر والوں کی خرچی کے لیے کافی تھا، کمزور نہیں تو۔ وشغلت بامر المسلمین، اب تو عام معاملہ مجھے سپرد کیا گیا نا، مسلمانوں کے امور سنبھالنے ہیں۔ فسیکل آل ابی بکر من ھذا المال، تو ابو بکر کی گھرانے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اس مال سے کیا کریں گے، تنخواہ کے طور پر کھائیں گے۔ ویخترف للمسلمین فیہ، اور مسلمانوں کے لیے مزید جو اس میں مال لگا دے گا، کمائے گا، حرفت کرے گا۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی، عن بریدہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا، من استعملناه على عمل، ہم جب کسی کو کسی عہدے کام وغیرہ پر لگائے، فرزقناه رزقا، ہم اس کو کیا کر دے، جو اس کی تنخواہ و ضرورت وہ ہم دے دے، فما اخذ بعد ذلك، اس کے بعد جو کچھ بھی لے گا، ایک ٹنی کیوں نہ ہو، فهو غلون، وہ خیانت ہوگی، ظلم اور رشوت میں شمار ہوگا۔ رواہ ابو داود۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قول، عمر سے کہتے، عملت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے حکومتی جو کام ہوتے ہیں، عہدے وغیرہ میں نے سنبھالے تھے، کیے تھے، فعملنی، اس کا جو کیا حق خدمت بنتا ہے، حق اجرت، آپ علیہ السلام نے مجھے عنایت کی تھی۔ رواہ ابو داود، جو مقرر رہو وہ درست ہے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قول، معاذ سے کہتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے یمن بھیجا، فلما سرت، جب میں جانے لگا، ارسل فی سری فی سری، میرے پیچھے ایک شخص کو بھیجا، فرددت، میں واپس آ گیا، فقال، مجھ سے پوچھا، تدری لما بعثت الیک، تمہیں کچھ پتہ لگا کہ میں نے کیوں آپ کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا؟ آپ کو اہم بات بتانی تھی، وہ کہ لا تصیبن شیئا بغیر اذنی، میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں لینا، فإنہ غلول، خیانت ہوگی، ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جو بھی شخص کسی کام میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ لہذا دعوتک، اس لیے میں نے آپ کو بلایا، فامضل عملک، بس آگے جاؤ، یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ رواہ الترمذی۔ وعن المستورد بن الشداد قولی سے کہتے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا، من کان لنا عاملا، جو شخص ہمارا عامل ہو، کسی عہدے کام پر لگا ہو، فلیکتسب زوجہ، تو اپنے ساتھ کیا کر سکتا ہے، بیوی وغیرہ لے جا سکتے، اور اس کے لیے جو کیا ہے، قدر مہر اور نفقہ کسوہ وغیرہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ فإن لم يكن له خادم یا زوجہ، اگر اس کے پاس زوجہ اگر نہ، فلیکتسب خادما، خادم رکھ لے اگر خادم کی ضرورت ہو۔ فإن لم يكن له مسکن، اگر اس کے لیے مسکن نہ ہو خادم کے لیے، فلیکتسب مسکن، مسکن رہائش کی جگہ دے سکتے۔ وفی روایت من اتخذ غیر ذلک، اگر اسی ضرورت کی کیا کرے گا، خرچے لگائے گا، پیسے لگائے گا، عہدوں والے یا حکومتی خزانے والا جو روپیہ ہوگا، فہو غال، وہ آدمی غال ہے، چور ہے، خیانت کار ہے،
خیانت شمارو کی رواہ ابو داود. وعن عدی بن عامرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایہا الناس. یہ صاحب روایت کرتے ایک مرتبہ پرسان لوگوں سے فرماتی ہوئی کہا یا الناس اے لوگوں من عمل منکم لنا على عمل تم میں سے جو بھی شخص کسی کام پر لگایا گیا ہو فکتمنا منہ مخیتا یا مخیتا اگر اس نے سوئی کے برابر بھی کچھ اس میں چرا لیا یا چھپا لیا خیانت کر دی پما فوق ہو یا اوپر ہو یا اس سے چھوٹا ہو فہو غال ایسا شخص غال ہے خائن ہے یأتی بھی یوم القیامہ قیامت کے دن وہ پوری خیانت لے کر آئے گا. فقام رجل من الانصار یہ بات سن کے ایک انصاری شخص کھڑا ہوا فقال کہ یا رسول اللہ اقبل عنی عملک لو مجھ سے عہدہ واپس میں تو اسے عہدے نہیں سنبھالنا چاہتا میں اقالہ کرنا چاہتا ہوں استعفا دینا چاہتا ہوں. قال ماذا کا ہو کیا گیا تجھے قال کا سمیت کا تقول کا زوا کا زمین آپ کہہ رہے کہ ایسا ایسا ہوگا. قال کہنے لگی وہ انا اقول ذلك میں تو ایسا کہوں گا کیونکہ شریعت کا حکم ہے وَأَنِ اسْتَعْمَلْنَهُ عَلَى عَمَلٍ جس کو ہم نے کسی کام پر لگا فلیتی بقلیل و کثیر تو اس کا توڑا ہو یا زیادہ لے کر آئے کر لے. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ جو کچھ اسے دیا جائے اجرت کے طور پر اخذہ لے وَمَنُهِيَ عَنْهُ جو اس سے روکا جائے انتہا اس سے وہ رک جائے نہ کر لے کسی بھی طرح سے اس سے کچھ نہ لے حرام ہو جائے گا. رواہ مسلم و ابو داؤد واللفظ له. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قولی سے روایت کرتے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشیہ پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر. رواہ ابو داؤد بن ماجہ ورواه الترمذی عنہ عن ابی ہریرہ ورواه احمد البیہقی في شعب الایمان عن ثوبان وزاد الرائش یعنی الذي يمشي بینہما اور تیسرے شخص پر بھی لعنت کی ہے جو رشوت دینے والے اور لینے والے کے لیے معاملہ بنا لے ان کے لیے کیا کر دے معاملات سلجھائے اور ان کے بیچ جو ہے یہ تعلق قائم کرے. وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قول اس سے روایت کرتے ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے مجھے پیغام دے کر بھیجا کہ انجمع علیک سلاحک و ثیابک تیار کر کے خود کو آ جاؤ اسلحہ وغیرہ کپڑے سب کچھ لے کے آنا. ثم اتنی پراجن قل اسے کہتی پاتی تو وہ یتوضا میں آپ علیہ السلام کے پاس آئے وضو کر رہے تھے بقول کہاں یا عمر ان رسلت لک لیابسک فی وجہ یسلمک اللہ ویغنمک میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا نہیں اس لیے کہ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں ایک کام کے لیے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا سلامت رکھے گا اور غنیمت عطا کر کے لٹائے گا. وَأَزْعَبَ لَكَ یا وَأَرْغَبَ لَكَ رَغْبَةً مِّنَ الْمَالِ اور آپ کو کیا کر دوں گا کچھ مال وغیرہ بھی دوں گا. فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ ما کانت ہجرت للمال یہ جو ہجرت میں نے کی ہے مال وغیرہ کے لیے نہیں کی وما کانت الا للہ ولرسول اللہ کے لیے کی ہے. قال فرمائے کہ نعم بالمال الصالح للرجل الصالح نیک آدمی کے لیے اچھا مال حلال مال بہت اچھا ہے کیونکہ جو کچھ آپ کو دیا جائے وہ بہت پاک ہوتا ہے بہت عمدہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اجرت ہوتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو بلا وجہ دیا جائے ہدیہ وغیرہ تحفے کے طور پر نہ ہو تو وہ صحیح نہیں. رواہ فی شرح السنہ ورواه احمد نحو بروایت قل نعم المال الصالح للرجل الصالح لون آپ کا حق وغیرہ تو آپ کے لیے حلال ہے درست ہے ٹھیک ہے. الفصل الثالث عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شفع لأحد شفاعۃ جو شخص کسی کے لیے سفارش کرے فاہدى یا پادل ہدیۃ علیہا یا پودیا بھی پڑھ سکتی پھر اس کی کیا کر دے ہدیہ دے دے فقبل و قبول کرے فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا یہ اس نے بڑا سود کیا. رواہ ابو داود یعنی اس نے بہت حرام کا کام کیا یہ ناجائز کا کام کیا اس کی وجہ سے کچھ دیا جا رہا ہے اس کا حق تھوڑی بن رہا ہے. باب الاقضیۃ والشہادات یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو فیصلے ہیں اور جو گواہیاں ہیں ان کے متعلق احکام ذکر کر رہے ہیں. الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعط الناس بدعواهم اگر ہر کسی کو دعوے کے مطابق دیا جائے کہ آپ کا دعویٰ ہے چلو لدع الناس دماء رجال واموالهم بہت سارے لوگوں پر مال اور خون کے دعوے کر دیں گے.
دعویٰ تھوڑی چلے گا، گواہی لانا ہوگی. ولیکن الیمین علی المدعی علیہ، اگر گواہی نہ ہو تو پھر آخر میں قسم مدعی علیہ پر آئے گی جس پر دعویٰ ہو چکا ہو. رواہ مسلم فی شرحہ للنووی انه قال وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن وصحيح زیادة عن ابن عباس مرفوعا لكن البینۃ علی المدعی، دعوے کرنے والے پر گواہی ضروری ہے، ثابت کرنا چاہے کوئی دلیل لانی چاہیے. والیمین علی من انکر، اگر اس کے پاس دعوے پر گواہی نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو پھر جس پر دعویٰ ہو انکار کرنے والے پر قسم آئے. یہ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین صبر، جو شخص اسی قسم کھائے کہ اس قسم کے بغیر وہ معاملہ حل ہی نہ ہو جائے، کہ اس پر حکم موقوف ہو، ایسا معاملہ ہو، وہ ہوا فیہا فاجر، اور وہ شخص اس قسم میں جھوٹا ہو، اس قسم کے ذریعے سے یقتطع بہا مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال لینا چاہ رہا ہو، لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، اللہ کو غصے کی صورت میں مل جائے گا یہ آدمی، اللہ اس پر ناراض ہوگا. فانزل اللہ تصدیق ذالک، اللہ نے اس کی تصدیق قرآن کریم میں کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ متفق علیہ. یعنی جو لوگ قسموں کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں، یہ ان کے لیے تباہی کا سبب ہے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص قسم کے زور سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، اپنی طرف کر لے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس پر جہنم واجب کر دے گا، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پر حرام کر دے گا. فقال الرجل، ایک شخص نے کہا وان کان شیئا یسیرا یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑا سا کچھ ہو. قال فرمایا وان کان قضیبا من اراکن، اگرچہ پیلو کی کیا ہو، شاخ کیوں نہ ہو، پیلو جو درخت ہے اس کی ایک ٹہنی کیوں نہ ہو. رواہ مسلم. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، یعنی رسول ہوں، رسول کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہوں. وانکم تختصمون الی، بعض اوقات تم میرے پاس فیصلے لے کر آتے. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، کہ بعض اوقات کوئی آدمی جو فریق ہوتا ہے دوسرے فریق سے زیادہ جو ہے لسان ہوتا ہے، زیادہ الفاظ میں تیز ہوتا ہے، زیادہ لچکدار باتیں کر سکتا ہے، اور زیادہ چرب لسانی سے کام لے سکتے ہیں. ممکن ہے دوسرا جو صاحب وہ حق کا ہو، صاحب حق وہی ہو، مگر دلیل اس کی زیادہ نہیں پختہ ہوتی، کہ زیادہ صحیح وضاحت نہیں کر پاتا، زیادہ فصیح نہیں ہوتا، زیادہ جو ہے بولنے والا نہیں ہوتا. فاقزلوہ علی نحو ما اسمع منہ، میں تو فیصلہ وہی کرتا ہوں نا جو میں سن لیتا ہوں. یہ بات تو میں اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے. اگر ایک شخص سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زیادہ جو ہے بات بنانے کا طریقہ اسے آتا ہے، باتوں کے ذریعے سے وہ دوسرے سے حق چھین لیتا ہے، فیصلہ اپنے حق میں کر جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے آگ ہوگا. فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ، اگر حق کسی بھائی کا بن رہا ہو مگر چالاکی اور چرب اللسانی سے وہ کیا کر لے، اپنی طرف وہ بات کر لے، فلا یأخذنہ، نہ لے اس کو، فإنما اقطع له قطعة من النار، یہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگا. چرب اللسانی سے اگر ایسا کام کر لے، اپنی طرف فیصلہ کروا لے، تو تھوڑی اس کے لیے جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. یہ تو باتوں کا کھیل نہیں ہے کہ باتوں کے ذریعے سے کیا کر لے، حاصل کر لے. متفق علیہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے الالد الخصم، زیادہ جھگڑلو، زیادہ تماشے کڑے کرنے والا، زیادہ کیا کرنا، جھگڑے دنگے کڑا کرنے والا، اور زیادہ کیا کرنے والا، خصومتیں کرنے والا، ہر کام میں بس لڑنے والا. تھوڑا سا کچھ ہو گیا ہو بس اسی کو بھی کیا کر دیتا ہے، جرگا کڑا کر دیتا ہے، فوراً کیا کر لیتے ہیں، مخاصمت کر لیتے ہیں. متفق علیہ. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹے سے طریقے سے حل ہو سکتا ہے، مگر وہ کیا کر دیتے ہیں، بڑا چڑھا کر بنا دیتا ہے.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بیمین و شاہد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے سے فیصلہ فرمایا تھا مدعی علیہ کے خلاف، مدعی کے لیے۔ رواہ مسلم۔ یہ ہمارے مذہب کے مطابق نہیں، ہمارے مذہب کے مطابق یا تو قسم ہے یا دو گواہ ہے، یہ ائمہ ثلاثہ حضرات کا مذہب ہے، ہمارے نزدیک کے ساتھ جائز نہیں۔ قرآن کریم میں شاہدین کا ذکر آیا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَاشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ کے الفاظ ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے، حمل کریں گے قضا جزئیہ پر، ایک جزئی فیصلے پر، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ جو قاعدہ کلیہ ہے وہ کیا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ وعن علقمة بن وائل عن ابیہ قول، اس ہے کہ جاء رجل من حضرموت، ایک شخص حضرموت علاقے سے آیا، ورجل من کندہ، ایک کندہ سے آیا، کندے علاقے سے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس، فقال الحضرمی یا رسول اللہ، حضرمی کہنے لگے اللہ کے رسول، انہا غالباً علی ارض لی، اس شخص میرے اوپر غالب ہو چکے، میری زمین اس نے لی ہے، چھینی ہے۔ فقال الکندی، کندی نے کہا یہ ارضی، میری زمین، وفی یدی، میرے ہاتھ میں ہے، میں استعمال کروں نا، جو استعمال کر رہا ہوگا وہی اس کا مالک ہوگا، کیونکہ ذلیت کسی شے کا مالک ہوتا ہے، لسلو فی حق، اس کو کوئی حق نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا الک بینہ، ہے آپ کے پاس گواہی؟ قال کہا لا، میرے پاس نہیں۔ قال کہا کہ فلک یمینہ، پھر تو آپ کے لیے کیا کرے گا، قسم کہے گا۔ قال وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، رجل فاجر، یہ شخص کیا ہے، فاجر پاسے کے لئے، بلی علم حلف علیہ، اسی قسم کی کیا پروا، وہ تو 100 قسمیں کہا سکتے، ولیس یتورع من شیء، کسی بھی شے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ قال کہا لیس لک منہ الا ذلک، جو شریعت کا فیصلہ وہی ہے کہ بس قسم کہے گا آپ یا گواہی پیش کر دو، فانطلق لیحلف، وہ کندی جو ہے قسم کے لیے تیار ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبر، جب وہ کیا ہونے لگا، پیغمبر علیہ السلام نے کہا جب وہ جانے لگا یمن کے ارادے سے، کہ لئن حلف علی مالہ، اگر وہ حضرمی کے مال پر قسم کھا لیتا، لیکلہ ظلما، ظلم کے طور پر کہتا، لیلقین اللہ وہو عنہ معرض، جب اللہ سے کل قیامت کو ملتا نا تو اللہ اس پر ناراض ہو جاتا۔ رواہ مسلم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا کہ من ادعا ما لیس لہ، کہ جو شخص بلا وجہ کسی کے مال پر دعویٰ کرے، فلیس منہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں، ولتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ رواہ مسلم۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا اخبرکم بخیر منا، بخیر الشہداء الذی یأتی بالشہادتہ، کیا تم میں سے میں بہترین شاہد کو بتاؤں، بہترین گواہی دینے والا قیامت کے دن جو آئے گا یا اس دنیا میں جو پیش کرے گا، وہ کون سا شاہد ہوتا ہے، الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألہا، کہ شہادت دینے سے پہلے، شہادت کی طلب کرنے سے پہلے وہ کیا کر لے، گواہی دی۔ کیا معنی، یعنی بعض اوقات کسی کے پاس شاہد نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا حقدار ہے، اس شے کا مالک ہے، مگر بعض اوقات اس کے پاس گواہ نہیں ہوتی، کوئی گواہ اس سے احسان کر کے اس کے پاس آ جائے تو کیا ہوگا، بہتر آدمی ہوگا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا ہے، تب تابعین کا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا ہے، ثم یجیء قوم، پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے، تسبق شہادت احدہم یمینا، یہ شخص کی گواہی قسم سے پہلی ہوگی، یعنی گواہی کے لیے تیار رہیں گی، گواہی دینے کے لیے مذاق کی طرح لگے گی، وہ یمین و شہادت، اور قسم ان کی گواہی سے پہلی ہوگی۔ متفق علیہ، کیا معنی، مال کی حرص میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ اور محبت میں وہ ہر جائز و ناجائز کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی قوم الیمین، ایک مرتبہ پیغمبر صاحب نے ایک فریق پر قسم پیش کر دی، پس انہوں نے جلدی سے کام لیا، فامر ایسہم بینہم فی الیمین ایہم یحلف، پھر آپ علیہ السلام نے حکم دے کہ ایسے نہیں ہوتا،
ان کے درمیان قرعہ کیا جائے کہ کون جو ہے قسم کھائے، ایسا نہیں کہ تم ہر ایک آگے بڑھ رہے۔ رواہ البخاری۔ یہ حضرت علی اور امام احمد سے وغیرہ کا مذہب ہے۔